بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں محرم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے انعامات و احسانات ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے قریب ہونے کی کتنے موقع فراہم کیا ہے۔ ابھی حج و قربانی کا موسم ختم بھی نہیں ہوا کہ محرم الحرام اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ محترم بھائیوں، اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے دریافت فرمایا کہ اگر میں رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھوں تو کس مہینے کے رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا کہ اگر رمضان کے بعد آپ کو روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ اور اس مہینے میں ایک خاص دن ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کے ساتھ خصوصی رحمت کا برتاؤ فرمایا ہے اور آئندہ بھی فرمائیں گے، اور وہ خاص دن عاشوراء کا دن ہے۔ اور اس عاشوراء کے دن کے متعلق امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کئی برس تک یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم کو معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً خسارے میں رہ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ عاشوراء ہی کا دن تھا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اے پیغمبر، کتاب میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، وہ ہمارے سچے نبی تھے، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا ہے۔ اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں نبوت دے کر خلیل اللہ بنایا گیا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ گلے گلزار بن گئی۔ اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اسی دن یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے تھے۔ جس دن بینائی لوٹ کر آئی وہ عاشوراء ہی کا دن تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اسی دن واپس ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائے صحت بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت و سربلندی اسی دن ملی، اور فرعون کی فرعونیت بھی اسی دن دریائے نیل میں غرق ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، تو وہ دن بھی عاشوراء ہی کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر جب آبلے پڑ گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیفوں کو، درد کو برداشت کرتے ہوئے یہ دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اب تو ہی مجھ پر رحم فرما۔ تو جس دن ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی وہ دن بھی عاشوراء ہی کا دن تھا۔ بہت سارے واقعات اس مہینے میں پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری تاریخی باتیں بھی ہیں۔ کربلا کا دردناک واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا اتباع نصیب فرمائے۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، اور اس مہینے کو غنیمت جان کر اس میں عبادتیں کر کر اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔